الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، اس روئے زمین پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں تعداد میں انسان زندگی بسر کر رہے ہیں اور بسر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اس روئے زمین پر انسانوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا، عقیدے میں اختلاف، مذہب اور مسلک میں اختلاف، زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں اختلاف، خوشیاں منانے کے مواقع پر اختلاف، غم منانے کے انداز میں اختلاف۔ الغرض انسانوں نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا کہ جس میں اختلاف نہ کیا ہو، یہاں تک کہ کائنات کے بنانے والے رب العالمین کی ذات میں بھی اختلاف کہ وہ کون ہیں، وہ کتنے ہیں۔ ان ساری باتوں کو لے کر انسان ہمیشہ اختلاف کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اور آئندہ بھی ایک چیز ایسی ہے جس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی آج تک جرأت نہیں کر سکا اس کے بارے میں اختلاف کرنے کے لیے، اور وہ ایک زندہ حقیقت ہے جسے ہم اور آپ موت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کوئی انسان چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ جاہل ہو، چاہے دنیا کا بڑا دولت مند ہو یا غریب ہو، کسی کو ہمت نہیں ہوئی آج تک موت کے بارے میں اختلاف کر دے، یہ کہنے کی جرأت کر لے کہ موت نہیں ہے، موت نہیں آئے گی، موت غیر یقینی ہے۔ اس طرح کے جملے کہنے کی ہمت آج تک کوئی نہیں جٹا سکا، جبکہ خدا اور اللہ کے بارے میں جرأت کر دی ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت اللہ نے رکھی ہے اس روئے زمین پر کہ کوئی اس میں اختلاف نہیں کر سکتا، اور ہر کوئی مانتا ہے، جانتا ہے کہ میں زندہ ہوں، میری سانسیں چل رہی ہیں، تو یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک دن یہ سانسیں رک جائیں گی اور میں ختم ہو جاؤں گا، اور اسی کا نام ہے موت۔
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات، کہ یہ جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے یہ موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جتنا موت یاد رہے گی اتنا دنیا کی خواہشات دلوں میں کم سے کم ہوں گی، جتنا موت یاد رہے گی اتنا گناہوں کی رغبت اور خواہش دل کے اندر کم ہوتی چلی جائے گی، جتنا موت یاد رہے گی اتنا کسی کو دھوکا، کسی کے اوپر ظلم، یہ سب کرنے سے پہلے آدمی 10 مرتبہ سوچے گا۔ جتنا موت یاد ہوگی اتنا اللہ کی عبادت کی طرف رغبت ہوگی، قدم بڑھیں گے نمازوں کی طرف، سجدوں کی طرف، قرآن کی تلاوتوں کی طرف۔ الغرض موت ایک ایسی واحد حقیقت ہے کہ جو آدمی اس پر یقین کر لے دل سے تو پھر وہ انسان بن جائے، وہ اپنی اوقات میں آ جائے اور وہ شیطانیت کی حدود سے باہر نکل کے آ جائے۔ یہ جتنی بڑی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ہی مخفی رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے۔ جس طرح دنیا کا خاتمہ ہونے والا ہے قیامت کے دن، اللہ نے اس دن کو چھپا دیا۔ وہ قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے خاتمے کا وقت اور اس گھڑی کو چھپا دیا ہے۔ کسی کو نہیں پتا کب موت آئے گی، کس حال میں موت آئے گی، کس زمین پر موت آئے گی۔ اسی لیے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ لقمان کی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی ذی روح، کوئی نفس، کوئی سانس لینے والی مخلوق نہیں جانتی کس سرزمین پہ وہ مرے گی۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس سرزمین پہ موت واقع ہوگی کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، ہاں بے شک اللہ خوب جانتے ہیں اور اللہ خوب باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم حقیقت کو چھپا دیا، اس کے بہت سارے مقاصد، بہت ساری حکمتیں، اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنی موت سے بے خبر رہے گا۔ بے خبر کا مطلب یہ ہے کہ موت کب آئے گی اسے اس کا علم نہیں ہوگا، تو ہر وقت وہ موت کے لیے تیار رہے گا۔ نہ جانے یہ دن میرا آخری دن ہو، نہ جانے یہ نماز میری آخری نماز ہو، نہ جانے یہ نوالا میرا آخری نوالا ہو، نہ جانے یہ سانسیں جو چل رہی ہیں یہ آخری سانسیں ہو، کسے معلوم۔ اس کے لیے کہ بندہ ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہے، اس کی تیاری رکھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت کو چھپا دیا بندوں سے۔ نہ وقت بتایا، نہ کیفیت بتائی، نہ سرزمین بتائی کہ کہاں مرے گا، کہاں دفن ہوگا، ان ساری چیزوں کو مخفی رکھا ہے۔ اس لیے انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی موت کی ہر وقت تیاری رکھے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور بھی دیگر بڑے برگزیدہ پیغمبران اور انبیاء کرام، ان سبوں نے اپنی زندگی میں خاص دعائیں مانگی ہیں، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ ہمیں جب بھی وفات دیجئے اسلام کی حالت میں دیجئے، اور جب بھی وفات کے بعد اس دنیا میں لے جائیے صالحین، انبیاء، شہداء کے ساتھ ہمیں شامل فرمائیے۔ لہذا ہم میں سے ہر مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر وقت موت کے لیے تیار رہے اور ہر وقت یہ دعا مانگے، اے اللہ اسلام اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائیے، اور اس دنیا میں جانے کے بعد اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ اللہ ہم سب کو شامل فرمائیے۔ موت یہ دنیا کے اور انسانوں کے لیے کوئی ڈراؤنی چیز ہوگی، لیکن ہمیں ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، تم ایمان اور اسلام پہ برقرار ہو، تو موت تمہارے لیے کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے، یہ موت تمہارے رب سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا المومن الموت تحفۃ المومن، کہ مومن کے لیے موت اللہ کا ایک تحفہ ہے۔ شرط یہی ہے گناہوں سے پاک ہو، کسی کا کوئی قرضہ، کوئی روپیہ، کوئی حق اپنے کندھوں پہ لے کے نہ جی رہا ہو، صاف ستھرا دل اور صاف ستھری زندگی گزار رہا ہو، پھر اسے موت کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ موت کا ڈر اگر ہے
اس کا مطلب کچھ ہے، عبادتوں میں کمی ہے، گناہوں کی کثرت ہے، کسی کے حقوق باقی ہیں، تبھی موت کا ڈر کھائے جا رہا ہے۔ جب آدمی صاف ستھرا ہو تو وہ ہر وقت تیار رہتا ہے اپنے رب سے ملنے کے لیے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت مومن کے لیے تو تحفہ ہے، اور یہ تحفہ کیا ہے؟ رب العالمین سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ موت کو یاد دلایا، بالخصوص کسی اور کی موت ہوئی، کسی اور کے ساتھ ایسا کوئی حادثہ پیش آیا، فوراً ایسے موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھائیں، وہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے، جو الفاظ جو دعائیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جو شخص گیا ہے دنیا سے صرف اسے ہی نہیں جانا تھا، ہمیں بھی جانا ہے۔ وہ کچھ پہلے چلا گیا، کچھ بعد میں، ہمیں بھی جانا ہے۔ ہر دعا، ہر ایسے تعزیتی کلمات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں بھی جانا ہے۔ ہرگز یہ سوچ کر نہ بیٹھیں کہ جو چلا گیا بس اسے ہی جانا تھا۔ اس میں دو نقصان، ایک نقصان یہ ہے کہ اس کے جانے کا اتنا غم منائیں گے ہم جیسے کفار مناتے ہیں، نوحہ کرنا، اپنے آپ پر ظلم کرنا، تشدد کرنا غم میں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ اسے ہی جانا تھا، کیوں چلا گیا۔ اگر دل کے ایک کونے میں یہ ہے کہ وہ گیا ہے اور پیچھے سے ہمیں جانا ہے تو کیوں روئیں گے ہم، کیوں اتنا زیادہ ہم اپنے آپ پہ تشدد اور ظلم کریں گے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں جو تصور دیا وہ یہ کہ جو شخص چلا گیا اسے ہر حال میں جانا تھا، ساری دنیا مل کر اسے نہیں روک سکتی تھی، تو ایسے موقع پر چیخ کر، چلا کر، گریہ وزاری کر کے، نوحہ خوانی کر کے سوائے گناہ کے اور وبال کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے جو چلا گیا اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے، اس کے لیے اصال ثواب کیا جائے، اور اپنی موت کو یاد کیا جائے اور اپنی موت کے لیے تیاری کی جائے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہی جو جملہ آپ ارشاد فرماتے تھے اور ہمیں بھی سکھایا، وہ جملہ ہم سب جانتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آیت ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی۔ اس دعا میں، اس جملے میں، اس آیت میں کیا ہے کہا گیا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں یہ دعا پڑھ کے؟ انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کے ہیں، زندگی اسی نے دی ہے، موت اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارا سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اسی کی طرف ہم سب لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ دعا، یہ جملہ سکھایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو پڑھتے ہوئے اگر ہم اس کے معنی پہ غور کریں تو جہاں کسی کے انتقال کے جانے کا غم، وہیں فوراً ہمیں یہ یاد دہانی ہوتی ہے ہمیں بھی جانا ہے۔ وہ شخص چلا گیا، اس کے بعد ہمیں بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ چنانچہ قبرستان میں جانے کی دعا ایک نہیں 3-4 الفاظ ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، 3-4 قسم کی دعائیں ہیں، اور ہر دعا میں وہی پیغام۔ سب سے پہلے تو سلام ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اس کے بعد ہے انا انشاء اللہ بکم لاحقون، اے قبر میں آرام کرنے والوں تم پر سلام ہو، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ لاحق ہونے والے ہیں، تم سے آ ملنے والے ہیں۔ یہ دوسرا جملہ اس دعا پڑھنے والے کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ قبرستان صرف انہی کے لیے نہیں تھی جو قبروں میں چلے گئے، تمہارے لیے بھی بنائی گئی ہے، کچھ دنوں کے بعد ایک قبر تمہاری بھی ہوگی یہاں پر۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، کیا تصور دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور دعا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ اے قبر میں آرام کرنے والوں تم پر سلام ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ ونحن بالاثر، اثر کہتے ہیں کسی کے نقش قدم پہ چلنا، ایک بندہ جو گزرا ہے اس کے قدم کے نشان ہیں، اسی نشان پہ قدم رکھتے ہوئے ہم جا رہے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے اس گزرے ہوئے شخص کو بہت دیر نہیں ہوئی ہوگی، ورنہ یہ نشان قدم کہاں باقی رہے گا، وہ ابھی گزرا ہے اور اس کے بعد میں گزر رہا ہوں۔ وہ جملہ، وہ لفظ استعمال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، ہم تمہارے نقش قدم پہ ہیں، تم آج چلے گئے، کل آنے والا ہمارا دن ہے۔ یہ دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں، ان دعاؤں میں صاف پیغام ہے کہ جو گیا اسے تو جانا ہی تھا، اس کا وقت مقررہ تھا، اور جو زندہ ہے اسے بھی تیاری کر لینی چاہیے۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بڑے محبوبین کا، بڑے قریبی لوگوں کا انتقال ہوا، شہید ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شدید غم کے آثار تھے، لیکن آپ نے ان مواقع پہ جو جملے ارشاد فرمائے وہ سب ہمارے لیے سبق ہیں۔ آپ کے بڑے چہیتے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بہادر اور بہت ہی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، کہ جب تک وہ زندہ تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی ہے اور جب ان کی لاش کو دیکھا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے تحاشا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، بہت غم زدہ تھے آپ۔ پھر اللہ نے تسلی کی آیتیں اتاری ہیں کہ حضرت حمزہ الحمدللہ جنت میں آپ کی روح سیر کر رہی ہے، وہ خوش ہیں، یہ تسلی آمیز آیتیں اتری ہیں، لیکن جانے کا تو ہم بہرحال ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد سے فارغ ہو کے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی بمشکل 8 سال عمر تھی، ان کا بھی نام فاطمہ بنت حمزہ، وہ گھر سے باہر نکل کر آ گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے سنا کہ قافلہ آ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ آئیں کہ میرے ابو جان بھی آ رہے ہوں گے۔ اس معصوم سی بچی کو کیا خبر کہ کیا ہوا غزوہ احد میں، چنانچہ وہ مدینے کی آبادیوں سے باہر نکل کے ٹھہری ہے اپنے ابا جان کے انتظار میں، اور اس کی نظریں ڈھونڈ رہی ہیں اپنے ابا جان کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، اس بچی کو اپنے گود میں لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، بے انتہا وارفتگی اور محبتیں نچھاور کی، اور اس کو گود میں لے کر پیدل اس کے گھر تک پہنچے ہیں۔ اور وہاں جا کر آپ نے تعزیتی کلمات کہے، آپ نے جو جملے کہے وہ جملہ یہ تھا، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو کچھ تھا وہ اللہ کا دیا تھا، اور جو کچھ لے لیا وہ اللہ نے لے لیا، اللہ ہی کا تھا، اللہ نے لے لیا، نہ ہمارا تھا نہ ہمارے بس میں تھا۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، آگے فرمایا کہ ہر ایک کا ایک وقت مقررہ ہے اللہ کے پاس، جب آئے گا وہ وقت مقررہ اللہ اس شخص کو لے لے گا، کوئی نہیں روک سکتا۔ فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، آپ نے فرمایا ہاں ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع اللہ نے رکھا ہے کہ اس موقع پر ہم صبر کر لیں، اللہ تعالی ہمیں ثواب عنایت کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمائے جو صحابہ نے زبانی یاد کر لیے۔ ان جملوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب تصور دیا کہ جس کا وقت آنا ہے وہ آ کے رہے گا، اور اس وقت مقررہ پر جسے جانا ہے وہ جا کے رہے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی موت گھر پہ نہیں، آبادی میں نہیں، اپنے اہل خانہ کے درمیان نہیں، بلکہ بڑی شان اور بڑی بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے آئی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کس سرزمین پہ کس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ آپ کے دوسرے چچا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بے انتہائی قریبی، بڑے آپ کے مشفق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ہجرت کا حکم دیا تھا حبشہ کی جانب، سب سے پہلے لبیک کہا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ نے جو تقریر کی تھی نجاشی کے دربار میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں ایک جہاد پہ روانہ فرمایا جس کا نام ہے جنگ موتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ کرنے سے پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے جو فرمایا بالکل ویسا ہی ہوا۔ آپ نے فرمایا پرچم جو رہے گا اسلامی لشکر کا پرچم اور جھنڈا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں، آپ نے فرمایا جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر یہ پرچم لے لیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر پرچم لے لیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ بھی شہید ہو جائیں تو پرچم لے لیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ جیسے جیسے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا جہاد کے مندر ویسا ہی ہوا۔ سب سے پہلے شہادت ہو گئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے بعد شہید ہو گئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد شہید ہو گئے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ،
چوتھے نمبر پہ پرچم سنبھالا، قیادت سنبھالی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے. پھر اللہ کے فضل و کرم سے وہ باحیات رہے، صحیح سلامت رہے، ان کے ہاتھوں پہ اللہ نے فتح نصیب فرمائی. غالباً عصر کے بعد کا وقت تھا. کہاں وہ موتا کی سرزمین ملک شام میں مدینے سے کوسوں دور، اور کہاں مدینہ طیبہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہیں، انتہائی غمناک، آنکھوں میں آنسو ہیں. صحابہ آتے ہیں، خیریت اور حال دریافت فرماتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ شہید ہو گئے. کچھ دیر کے بعد آپ پھر سر مبارک اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں جعفر طیار شہید ہو گئے. پھر کچھ دیر کے بعد آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے. پھر اس کے کچھ اور دیر گزرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی. آپ نے فرمایا اللہ نے خالد ابن ولید کے ہاتھوں فتح نصیب فرمائی. یہ کوسوں دور ہو رہا ہے واقعہ، اور مدینہ طیبہ میں بیٹھے آپ خبر دے رہے ہیں. یہ نبی اور رسول ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ جب قافلہ واپس آیا انہوں نے بتایا بالکل وہی ترتیب تھی جو ترتیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا جان تھے. آپ تمام شہداء کے گھر گئے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی گھر گئے. حضرت جعفر کی اہلیاں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں اپنے بچوں کو نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے ان کے کھانے کا انتظام کرنے میں مصروف تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی بچوں کے بارے میں پوچھا بچے کہاں ہیں. حضرت اسماء فرماتی ہیں میں نے تمام بچوں کو آگے کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے سر مبارک پہ دست شفقت پھیرتے اور ہر ایک کو دعائیں دیتے جاتے. حضرت اسماء کہتی ہیں میں سمجھ گئی شاید کچھ خبر آئی ہے لشکر کی. وہ کہتی ہیں میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا خبر ہے لشکر کی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمناک آنکھوں سے فرمایا ان بچوں کے والد شہید ہو گئے. حضرت اسماء کہتی ہیں بے اختیار میرے آنکھوں سے آنسو نکلے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اسماء رو مت. جبرائیل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے جعفر کے دونوں بازو کاٹ دیے میدان جہاد میں. جب ان کی روح اللہ کے پاس پہنچی ہے اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے. ان پروں کے ذریعے ان کی روح جنت میں فرشتوں کے ساتھ سیر کر رہی ہے. اسی لیے ان کا نام پڑ گیا جعفر طیار. طیار مانے اڑنے والے. تو جنت میں وہ اڑ رہے ہیں اپنی روح کے ساتھ، اس وجہ سے وہ جعفر طیار کہلائے رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ازواج مطہرات کے پاس اور فرمایا جاؤ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر اور دیگر شہداء کے گھر اور ان کے گھر کی عورتوں سے اظہار تعزیت کرو. اور آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمایا اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جا کر کہہ دو ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ کہ دیا ہوا سب اللہ کا ہے، جو لے لیا وہ بھی اللہ ہی نے لیا. اللہ کو حق تھا لینے کا، ہاں لیا ہے تو اس کا ایک وقت مقررہ تھا، اپنے وقت پر لیا. وہ جو بھی رخصت ہوا ہے ہمارے درمیان سے وہ ایک سانس اور زیادہ نہیں زندہ رہ سکتا تھا. ساری دنیا کے لوگ بھی کوشش کر لیتے. تو اس کے بعد آپ نے فرمایا فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ صبر کر لو اور ثواب حاصل کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اسی طرح کا ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ کی ایک صاحبزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے فرزند کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا عیادت فرمائی. آپ بیٹھے ہیں کہ ایک قاصد آیا، آ کر اس نے خبر دی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اطلاع بھیجی ہے کہ ان کے فرزند کا انتقال ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا میرے پہنچنے سے پہلے میرا یہ جملہ پہنچا دو زینب تک ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ کہ میری بیٹی دیا ہوا اللہ کا تھا، اللہ ہی نے لے لیا اور اس کا وقت آ چکا تھا اسی لیے لیا. تم صبر کر لو اور خوب زیادہ ثواب حاصل کر لو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تصور دیا ہے ہمیں وہ یہ کہ جب بھی کسی قریبی کی، اعزہ کی، اقربا کی موت آئے ساری دنیا مل کے اسے روک نہیں سکتی. وہ وقت پر موت آئی ہے اور اللہ کی دی ہوئی تھی وہ زندگی، اللہ نے ایک دن اس کو لے لیا اور یقیناً لینا ہے. ہر دن اللہ تعالی ہمیں دکھاتے ہیں موت کی نشانیاں. یہ سورج ہر دن نکل کے ڈوبتا ہے، ہمارے سامنے ہزاروں چیزیں ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ وہ شباب پہ ہوتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، مرجھا جاتی ہیں.
ہر چیز کے ہم نے شباب دیکھے اور اس کا ایک دن خاتمہ دیکھا، تو ہم نے اس سے یہ عبرت کیوں نہیں حاصل کی کہ ہماری بھی جوانی ایک دن ڈھل جائے گی، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم بھی ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے۔ تو اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، عبرت حاصل کرے ان تمام چیزوں سے۔ اور یہ اللہ نے چھپا رکھا ہے موت کا وقت اور موت کی سرزمین، صرف اس لیے کہ ہم اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ہم غافل نہ رہیں موت سے۔ ہمیں اللہ نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ ہمارا جو مادر وطن ہے ہم وہیں مریں گے، کبھی نہیں، وہاں بھی موت آ سکتی ہے، کہیں سفر میں بھی آ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ علیم و خبیر ہے، ہم نہیں جانتے کب کیا ہوگا۔ اسی لیے رخصت ہونے والے کافروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں، استودع اللہ، میں تمہیں اللہ کی امانت میں دیتا ہوں کہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ نہیں معلوم کہ واپس تم آؤ گے یا ہو سکتا ہے کہ تم آنے تک ہم نہ رہیں، تم نہ رہو یا ہم نہ رہیں، دونوں میں سے کسی کا بھروسہ نہیں کہ موت کب کس حال میں کس وقت آ جائے۔ یقیناً ایک بڑا دل خراش واقعہ اس ہفتے میں رونما ہوا کہ شہر کی ایک بڑی تعداد معتمرین کی جو بڑے متبرک ارادوں سے زیارت حرم مدینہ کے لیے رواں دواں تھی، اور رات کے اندھیرے میں ابھی دیار حبیب کے قریب پہنچتے پہنچتے ایک اندوہناک اور دل خراش حادثہ ہوا، اور آنے واحد میں سب کے سب لقمہ اجل بن گئے۔ یقیناً بڑا دل خراش واقعہ، اندوہناک واقعہ۔ ایسے موقع پر ہم یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کو حق ہے جب چاہے جسے چاہے لے لے، اور سب کو اس کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ ایسے موقع پر ہم یہی کہیں گے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، کہ دی ہوئی زندگی اللہ کی تھی، لینے کا حق بھی اسے ہی تھا، اس نے لے لیا۔ وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہر ایک اپنے وقت مقررہ پر گئے ہیں۔ فَاصْبِرْ وَاحْتَسِبْ، اور ہم یہی کہیں گے کہ ہم اور سارے اہل خانہ صبر کر لیں، اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہو جائیں، اللہ ضرور انشاءاللہ ثواب عطا کریں گے۔ یہ دل خراش واقعہ، اندوہناک واقعہ، لیکن اس غم کے نیچے ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ اللہ نے انہیں عنایت فرمائی، جو آخری آرام گاہ وہ جنت البقیع ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، آپ کے غلاموں کا پڑوس، وہ ویسی موت کی تمنائیں تو اللہ کے بڑے نیک بندے بھی کیا کرتے تھے۔ بڑی اچھی خبر ہے کہ ان کی نماز جنازہ دیار حبیب میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں آج ہونے والا ہے نماز جمعہ کے بعد۔ یقیناً اس کی تو تمنائیں کرتے ہیں ہر کوئی، یا ایسی موت پر تو ہزار زندگیاں فدا ہیں، لہذا یہ غم اپنی جگہ بالکل ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک بڑی خوشی کی خبر ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت البقیع میں غلامان مصطفیٰ کے ساتھ لاحق فرمائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس دنیا میں اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو موت آنے سے پہلے موت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ہماری تمناؤں کے مطابق ایمان اور اسلام پر عطا فرمائے، شرور سے، فتنوں سے اور بے ایمانی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔